بہت شکریہ کتب بھائی، آپ نے دوبارہ یاد کیا۔ میرے تجربات اور مشاہدات کے مطابق میں یہ سمجھتا ہوں کہ عام طور پر لوگ روحانیت کو مادیت کا الٹ یا برعکس کہا جاتا ہے، یعنی کہ مٹیریلسٹک کا اپوزٹ سمجھتے ہیں، جنگل میں چلے جانا، حالانکہ غربت میں رہنا، نہیں مادیت کا الٹ یا برعکس اس کو سمجھا جاتا ہے، حالانکہ مادیت فقیری، نہیں حالانکہ نو کیا اپوزٹ کیا ہوگا؟ مادیت کا الٹ یا برعکس اس کا ملامت ہی ہوگا، حالانکہ یہ مادیت کی بنیاد ہے، یعنی جتنی بھی دنیا کے اندر کون و مکان کے اندر جو مٹیریلسٹک ورلڈ ہے، اس کے پیچھے ایک فینامنا ہے جو اللہ کے پیدا کردی روحانی قوتوں کی وجہ سے ہے۔ یعنی شاید کیا بات کی ہے، سمجھ ہمیں کوئی نہیں آئی، نہیں دیکھیں سمجھ نہیں ہے، دیکھیں ہر چیز جو موجود ہے سمجھا جاتا ہے کہ روحانیت اس کے الٹ ہے، حالانکہ جو چیز موجود ہے بنیادی طور پر وہ روحانیت اس کی بنیاد ہے۔ ٹھیک ہے، چاہے وہ برائی ہو، دو طرح کی، اچھی اور بری۔ روحانیت بری بھی ہوتی ہے، روحانی کیفیات بری بھی ہوتی ہے، شیطانی بھی ہوتی ہے، انویزیبل ہوتی ہے۔ روحانی کیفیت تو شیطانی کیفیت ہوئی نا، جو آنکھ سے اوجھل ہے وہ اچھی بھی ہے بری بھی ہے۔ اب چائے کے اندر تاثیر اچھی بھی ہے، اور اگر اس کا یوز غلط ہو جائے تو یہ غلط بھی ہے، اگر اس کا استعمال چائے کی مثال نہیں بنتی، ہر چیز دیکھیں، آپ مجھے یہ سمجھائیں کہ اگر کارپوریٹ ورلڈ کی بنیاد روحانیت ہے تو فقیری روحانیت نہیں ہے؟ نہیں، وہ پھر درجہ بدرجہ آپ دیکھیں گے، روحانیت کی جہتیں دیکھیں گے، انسان کے اندر روحانیت کس طرح کام کرتی ہے۔ روحانیت ہے کیا؟ روحانیت مادہ کے وجود میں آنے سے پہلے مادے کی بنیاد کو روحانیت کہتے ہیں۔ مادہ میں آنے سے پہلے مادہ کی بنیاد، وجود سے پہلے کی جو ہے اس کو روحانیت کہتے ہیں، یعنی وجود جو ہے نا، اللہ کے ہاں یہ روح کہتے ہیں۔ دیکھیں جنرل بات کر رہا ہوں، جنرلی میں بات کر رہا ہوں کہ عام طور پر جو چیز وجود میں آنے سے پہلے اس کے جو محرکات ہیں نا، ان کو روحانیت کہتے ہیں۔ ٹھیک، کون شروع ہو گیا، یعنی کہ کون شروع ہوا ہے نا، کن جیسے کہا اللہ نے، جب اللہ رب العزت نے کن کہا تو مادے کا وجود شروع ہوئے، وہ محرکات، تو وہ روحانی، آپ اس کو روحانیت کہہ رہے ہیں، آپ اس سے روح سے تعلق نہیں کر رہے اس کا؟ نہیں، وہ پروسیس کن کا پروسیس مکمل ہو، ابھی تک کن چل رہا ہے جی اللہ کا، لیکن اس کا آغاز جو تھا اللہ کی روحانی پیدا کردہ جو روحانیت ہے۔ اچھا، بات یہ نہیں کہ صحیح کہ غلط ہے، لیکن نقطہ ایک بڑا سوچنے سمجھنے والا ہے۔ جی نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا سوال کہ روحانیت ہے کیا چیز؟ روحانی عشق سے حاصل ہونے والی پاور کو روحانیت کہتے ہیں، اور یہ روحانیت جو ہے، یہ اگر ہم اس کا تعلق، میں مثال کے طور پہ یہ جملہ کہوں کہ سرجری جو ہے وہ گریز انیٹمی کا بائی پروڈکٹ ہے، تو گریز انیٹمی کیا ہے؟ دیکھیں یہ اس کے روحانیت کا تاثر، روحانیت کیا ہے؟ روحانیت کا تاثر اگر ہم صرف جس طرح کہ شفیق بھائی نے کہا کہ یہ شریعت کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، تو اس کو خود نہیں، دیکھیں شریعت جو ہے وہ مادی چیزوں پر لاگو ہوتی ہے، روحانیت مادہ نہیں ہے۔ خیال پہ بھی شریعت لاگو ہوتی ہے، خیال پہ، لیکن اس کے اندر ہونے والے افعال کے اوپر، اس کے اندر ہونے والے افعال کے اوپر، اس کے اوپر ہونے والے افعال کے جو ہم جس طرح کہ ہم نے خواب میں دیکھا، خواب روحانیت کے ساتھ اگر ہم نے، کیونکہ ایک بیدار، جب ہم سوئے ہوئے ہیں تو ہم اس وقت ایک روحانی کیفیت کے اندر ہیں کہ ہم نے خواب دیکھا، اس میں اگر ہم سے کوئی ایسی بدفعلی ہو گئی تو اس کے اوپر ہمارے اوپر کوئی گناہ یا سزا یا جزا لاگو نہیں ہے۔ سوچ میں ہم نے قتل کر دیا تو اس کے اوپر ہمارے اندر سزا لاگو نہیں ہے۔ اگر ہم نے خواب میں کسی کو، جی پریکٹیکل پہ، اگر ہم نے خواب میں کسی کو کنویں میں دھکا دے دیا تو ہمیں سزا نہیں مل سکتی۔ روحانیت کیا ہے؟ روحانیت یہ ہے کہ اللہ، یہ صرف اس کا تعلق مذہب کے ساتھ یا شریعت کے ساتھ نہیں ہے، روحانی، جی روحانی، کیونکہ غیر مذہبی لوگ بھی روحانی ہو سکتے ہیں، جس طرح کہ عیسائیوں، ہندوؤں اور کلیساؤں میں جس طرح بہت سارے چلے اور ٹولٹ ہوتے ہیں، اور جو خدا کو نہیں مانتے وہ بھی روحانی ہوتے ہیں، ڈیفینیٹلی ہوتے ہیں، وہ بھی پریڈکشنز وہی کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی دم درود کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی تعویذ دے رہے ہوتے ہیں۔ مشق کا نام ہے، تجربے کا نام ہے، مراقبے کا نام ہے،
اس کے اوپر سرچ کا نام ہے اور حاصل ہونے والی پاور کا نام ہے روحانیت. تو اس کو جی بلال بھائی اصل میں دیکھیں روحانی جو روح سے نا یسالونک عن الروح ونفخت فی من روحی، یہ ساری آیات اس طرح آتی ہیں الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ. روحانیت کا ایک تصور وہ ہے جو آسمانی ہے، جو بحث ابھی جو نکل گئی آسمانی تصور کیا مطلب؟ آسمانی جو قرآن و سنت کی روشنی میں ہے، آسمانی تصور جو قرآن و سنت جس کو کہتا ہے کہ یہ واقعتاً ایمانی روحانی بندہ بنا ہے، ولی اللہ بنا ہے. قرآن کہاں کہتا ہے کہ آسمانی روحانی بندہ بنا ہے؟ یہ قد افلح من تزکا قد افلح من زکا، یہ قرآن مجید کی آیات پڑھ رہا ہوں نا. آپ سر آنکھوں پہ پڑھ رہے ہیں تو مجھے مطلب یوں تو نہ دھکا مارے بھائی، اس کا انسان آسمانی روحانی سے کیا تعلق ہے؟ یہی بتا بات سن. ایک روحانیت وہ ہے جو تجرباتی ہے، اور مجھے یہ بتائیں جس میں آپ نے کہا کہ میں قرآن کی آیات پڑھ رہا ہوں، ایک دفعہ یہ بتائیں، بات سنیں گے تو پھر سمجھائیں. جی ایک وہ ہے جیسے یوگا کی شکل میں، ایک وہ ہے جو مراقبہ کی شکل میں، اور ایک وہ ہے جو غیر مسلم کی. دیکھیں بات پوری سن لیں. غیر مسلم جو جتنے بھی کرتے ہیں، جب تک کسی بندے کا اللہ کے ساتھ صحیح معنوں میں قربت اور محبت اور رضا رحمت اور تقوی کا تعلق نہیں پیدا ہوتا، اس وقت تک اسے روحانی نہیں کہا جا سکتا. وہ اس کے تجربات ہیں، وہ تجربات جتنے بھی کر لے، جیسے بھی زمینی طور پہ غاروں میں چلا جائے، وادیوں میں چلا جائے، مراقبوں میں چلا جائے، اور اسی طرح داستانوں میں چلا جائے، وہ جیسے بھی ہے، اصل وہ ہے جسے پیارا سونا رب کہے کہ جبریل اس سے میں محبت کرتا ہوں، یہ اب میرا بندہ ہے. روحانی جس وقت بندہ بنتا ہے، آرگومنٹ ہی نہیں ہوا ہے. حدیث یہاں پہ کیوں نہ کریں کہ میں قرآن سنا رہا ہوں، ہم بھی قرآن ہی سنا رہے ہیں، حدیث ہی سنا رہے ہیں، لیکن وہ معنی بھی تو نکالیں نا، اس میں سے جو آپ فرما رہے ہیں ایک حدیث یہ نہ کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میں حدیث قدسی سنا دوں تو اس سے روحانیت کیسے ایکسپلین ہوتی ہے یار؟ آپ اس کو بھی شامل کر دیتے ہیں، ایسا نہ کریں. آخری جملہ جی چشتی صاحب ایک سیکنڈ ہے نا، چشتی صاحب جناب گزارش یہ ہے کہ ایک غیر مسلم کے اندر جو روح ہوتی ہے وہ کس کی ہوتی ہے؟ ہاں، اگر غیر اللہ کی تو نہیں ہوتی، غیر اللہ کی تو نہیں ہوتی، اس میں روح بھی اللہ کی طرف سے ہے. تو اگر وہ کسی شخص کو روحانی طور پر اپنے مسلک اپنے مذہب کی ڈومین میں فیض دینا چاہتا ہے تو اس کو حق حاصل ہے کہ وہ فیض دے. اچھا آرگومنٹ کیا. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ سینٹ پیٹرک کی بائبل سے وہ اپنے عیسائیوں کی اندر سے جو ہے وہ ارواح کو ختم نہیں کر سکتا، ان کے اوپر سے جنات کی تاثیرات کو ختم نہیں کر سکتا. یہ حق صرف مسلمانوں کے پاس ہے. ہم اس ڈومین کو صرف مسلمانوں پر لے کے نہ جائیں. میں تو چشتی صاحب یہ درخواست کر رہا ہوں کہ مسلمان اور عیسائیوں کو نکال دیجئے. جو لوگ کتاب میں یقین نہیں رکھتے، مثال کے طور پہ سکھ، مثال کے طور پہ ہندو، مثال کے طور پہ جین، مثال کے طور پہ ایتھیسٹ جو خدا پہ بھی یقین نہیں رکھتے، ان کے ہاں بھی تو روحانیت ہے. ان کے اندر روح اللہ کی طرف سے ہے تو وہ روحانیت فیض دے سکتا ہے، وہ کسی کا بھلا کر سکتا ہے. روحانیت بنیادی طور پر انسان کا بھلا کر کے قرب خداوندی حاصل کرنا ہے. آئے یہ بات کی نا، بھلائی کر کے قرب خدا حاصل کرنا، اور اس کے اوپر کوئی شریعت لاگو نہیں ہوتی. یہ بات چشتی صاحب دیکھ